آئیڈیل گھٹیا بھی ہو سکتا ہے، بڑھیا بھی ہو سکتا ہے۔ مثلا سب سے گھٹیا آئیڈیل کیا ہے؟ اپنی ذات، اپنا مفاد، اپنا علوف۔ گویا کہ اس کا آئیڈیل اپنی ذات ہے، ذات کے لیے زیادہ سے زیادہ دولت، ذات کے لیے زیادہ سے زیادہ عزت، ذات کے لیے زیادہ سے زیادہ اقتدار۔ یہ بھی ایک مقصد ہے، یہ بھی ایک نصب العلم ہے۔ یہ گویا کہ انسان اپنی شخصیت کے گرد گھوم رہا ہے۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ یہ انسان کیا ہوگا؟ جھوٹا ہوگا، دغاباز ہوگا، دھوکہ دے گا، بائی ہک اور بائی کروک یہ چیزیں حاصل کرنے کی کوشش کرے گا۔ مقصد ہے دنیا میں سربلندی، جیسے کہ سورہ قصص کے آخر میں کہا گیا، لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا۔ یہ زمین میں بلندی حاصل کرنا، اس سے تو فساد پیدا ہوتا ہے۔ وہ کیوں اونچا ہے، میں کیوں نہ اونچا ہو جاؤں؟ تو اپنی حریم ذات ہی کے گرد جو ہے وہ چکر لگا رہا ہے۔ تو ظاہر بات ہے کہ جو اس آئیڈیل پر ہے وہ اخلاقی اعتبار سے انتہائی گھٹیا ہوگا، اس لیے کہ قرآن کہتا ہے ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس جو ہے وہ تو برائی ہی کا حکم دیتا ہے۔ دولت مطلوب بن گئی، مقصود بن گئی، تو بائی ہک اور بائی کروک۔ لہذا گھٹیا ترین آئیڈیل ہے انسان کا اپنا نفس۔ اس سے ذرا بلند تر سطح پر جسے ہم کہتے ہیں قوم پرستی، وطن پرستی۔ If a person is a really nationalist person، تو نیشنلزم قوم پرست، پہلا آدمی کون تھا؟ خود پرست۔ لیکن یہاں اس سے ذرا بلندتر ہو گیا معاملہ۔ میں اپنی قوم کے لیے محنت کروں گا، قوم کی سربلندی کے لیے، قوم کی آزادی کے لیے، قوم کی عزت کو برقرار رکھنے کے لیے ایک بہتر کردار وجود میں آئے گا کہ نہیں؟ یہ شخص جو ہے اپنی قوم سے کبھی جھوٹ نہیں بولے گا، باقی دنیا سے بولے گا۔ تو وطن پرستی یا قوم پرستی ایک نسبتاً ہائر آئیڈیل ہے۔ اس سے اوپر ایک اور ہے ہیومنزم، انسان دوستی۔ انسان سے دوستی ہونی چاہیے، انسان محبوب ہونا چاہیے، تمام انسان انسان سے محبت کریں، چھوڑ دیں کہ وہ ہمارے ملک کا رہنے والا ہے یا نہیں، یہ ہیومن بینگ ہے۔ واقعتاً ہیومنسٹ ہونا آسان کام نہیں ہے، لیکن ہیومنسٹ جو ہے اس کے اندر بھی انسان کی محبت تو آ جائے گی، انسان مطلوب ہو جائے گا اس کا، اور اس اعتبار سے وہ قوم پرست اور وطن پرست سے برتر ایک شخصیت ہوگی۔ لیکن باقی کائنات، حیوانات، اس کے اندر اس کے لیے تو کوئی محبت اس کے اندر نہیں ہوگی، اس کے لیے کوئی شفقت نہیں ہوگی۔ ہیومنزم، ہیومن بینگز کے لیے اس سے اوپر ایک اور ہے، اور وہ ہے کسی نظریے پر انسان کی نگاہ جم جائے کہ انسان کی فلاح کمیونزم میں ہے، ظلم کا خاتمہ کمیونزم میں ہوگا، لہذا اس کمیونزم کے لیے، اس کو فروغ کے لیے، اس کو عام کرنے کے لیے، اس کے پھیلانے کے لیے، لوگوں کو قائل کرنے کے لیے تن من دھن لگا رہے ہیں۔ پھر جن لوگوں نے مان لیا ہے انہیں آرگنائز کر رہے ہیں، سیلز بن رہے ہیں، جانے دے رہے ہیں، فائرنگ اسکواڈز کے سامنے کھڑے ہو کر سینہ کھول کر گولیاں کھا رہے ہیں۔ یہ سب کیا ہے؟ ایک تصور کے حسن مبہم پر ساری ہستی لٹائی جاتی ہے۔ اب ایک ہی چھلانگ ہے، خدا پرستی، ہائیسٹ آئیڈیل۔ یہ ہے جس کو کہ علامہ اقبال نے کہا ہے، در دشت جنون من جبریل زبوں سے دے یزداب کمنداور اے ہمت مردانہ۔ یہ اصل میں تشبیہ سمجھیے، آپ ایک اونچی فصیل پہ چڑھنا چاہتے ہیں، کمند ہوتی تھی پچھلے زمانے میں، اب کمند کو پہلے پھینکنا پڑتا ہے، آپ کا زور بازو ہونا چاہیے نا، جب تو آپ پھینکے کہ اونچا جا کر لگ جائے وہاں پر۔ تو یوں سمجھیے کہ پہلے انسان کو اپنے ذہن سے، اپنے فکر سے، اپنی سوچ سے اپنا آئیڈیل معین کرنا ہوتا ہے۔ ہو از مائی آئیڈیل؟ میرا نفس؟ نو۔ میرا وطن، میری قوم؟ نو۔ ہیومن بینگز؟ نو۔ اللہ، ہی از مائی آئیڈیل۔ اللہ کو جس نے آئیڈیل بنا لیا، اللہ منزل ماں کبریاء، یہ ہے ہائیسٹ آئیڈیل، اور اس کی مکمل مثال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت۔